اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مومنین جو معتکفین ہیں یہاں پر، ان سب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اللہ کے گھر پہ آئے اور 3 دن مہمان رہے۔ آج انشاءاللہ یہ ہمارا تیسرا دن ہے اور اعتکاف تمام ہونے پر ہے، لہٰذا میں ہمارے درمیان ہمارے مرجع وقت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظ اللہ، ان کے وکیل حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اشرف علی غربی صاحب قبلہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں یہ اعتکاف ہوا ہے، لہٰذا ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف کی فضیلت اور اس کی معنویت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ ان ایام میں جو دروس ہوئے ہیں اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اعتکاف خوشنودی پروردگار کے لیے بندگان خدا مسجد میں اپنے تمام آرام و آرائش کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ وہ جو چیزیں جن سے اجتناب کرنا ہے اس سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کے لیے مسجد میں آ کر جب بیٹھتے ہیں تو یہ میری سمجھ کے اعتبار سے حج کے لیے ایک تمہیدی مرحلہ ہے۔ یہ انسان حج کے لیے ماہ مبارک کی جتنی دعائیں ہیں حج کے لیے اس میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ دنیا سے اور خواہشات نفس سے کچلنے کا بہترین طریقہ ہے، اور ماشاء اللہ جس طریقے سے ہے کہ انسان کے 2 دن برابر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تیسرا سال ہمارا ہے، دیکھ رہے ہیں اس سال اور زیادہ نظام بہتر ہوا ہے، خود اعتکاف کرنے والے مینجمنٹ کی طرف سے اور تمام جو ٹیم ہے، سحر و افطار اور دوسری چیزیں۔ انشاءاللہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ شاید اے سی کا بندوبست نہیں ہے، وہ انشاءاللہ مہدی باپو سے مل کر کوشش یہ کی جائے گی کہ کولنگ کا جو ہے اچھا انتظام ہو، انشاءاللہ تاکہ جو اعتکاف کرنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، نہ عبادت کرنے میں نہ آرام کرنے میں۔ بہرحال بہت ہی ایک اچھا قدم ہے اور ایک مرکزی مسجد ہے، اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے تاریخ مہوہ میں سب سے مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے، تو واقعی اپنا مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ دروس کا بھی اہتمام ہے، عبادت کا بھی اہتمام ہے، دوسرے راشن وغیرہ کی بھی تقسیم ہوتی ہے، یعنی خدمت خلق بھی ہے اور بندگی معبود بھی ہے۔ تو امید یہ ہے کہ لاہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پالے والے تمام مومنین و مومنات کی خدمت کو قبول فرما، تمام مومنین مومنات کے عمل کو قبول فرما، پالے والے ہمارے اندر نفسیاتی بیماری اگر کوئی ہے اس ماہ مبارک کا واسطہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، پالے والے یہ قسمت سازی کا روز ہے، شب قدر جو گزری ہے اور آج 23 ماہ مبارک ہے، پالے والے ہمارے قسمت میں بندگی، اپنی بندگی کو لکھ دے، طہارت نفس کو لکھ دے، پاکیزگی کو لکھ دے، حلال کمائی کو لکھ دے، اور اس دنیا سے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہو۔ اسی طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی ظلم و ستم برپا کیا جا رہا ہے ان کی مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کا خاتمہ فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 1-2 بات کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ نقی سادہ جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا، سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، اور بھی جو ضروریات تھی اس کو پورا کیا۔ دوسری چیز، یہ ہمارا اعتکاف کا تیسرا سال ہے، آغا بھی 3 سال سے یہاں پر مستقل آ رہے ہیں اور اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اس سال ہم لوگ نے تھوڑا سا الگ طریقے سے اعتکاف کو انجام دیا ہے۔ پہلے ہمارے سال جو پہلا سال تھا اس میں 28 بچے تھے، دوسرا سال جب آیا تو اس میں 48 بچے تھے، اب کی جب سال آیا ہے تو اس میں 57 بچے الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن پہلے سال اور دوسرے سال میں یہ تھا کہ چھوٹے بچے بھی موجود تھے، اب کی ہم نے یہ قید لگائی تھی کہ 15 سال کے اوپر ہی بچے آئیں، اور لہٰذا 15 سال کے اوپر، اور صرف مہوہ کے نہیں ہیں یہاں پر سورت سے آئے ہیں، یہاں پر کوڑی نار سے آئے ہیں، اور بھی اطراف کے لوگ مبیانہ اور جگہ جگہ سے یہاں پر لوگ موجود ہیں۔
اور اب کی بار اس بار ہم لوگ نے ایک نیا قدم یہ اٹھایا کہ کلاس کا سلسلہ، دروس کا سلسلہ قائم رکھا، جس میں ہمارے شہر کے علماء کرام حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شبیع الحسن صاحب نے خدمت کی، علی جناب مولانا دلاور عباس صاحب نے خدمت کی، علی جناب مولانا قاری حسین عباس صاحب نے خدمت کو انجام دیا، اور حقیر ناچیز نے بھی خدمت کو انجام دیا ہے، اور آپ نے درس اخلاق کی صورت میں یہاں پر خدمت کو انجام دیا ہے۔ تو لہٰذا میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مومنین برادران معتکفین یہاں سے نکل رہے ہیں، ان کو کچھ نصیحت کریں تاکہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو اس کے بعد گزاریں اور کیسے اپنے آپ کو باقی رکھیں۔ ابھی میں نے بیان کیا درس میں کہ ہمارے اندر چینجنگ آنا چاہیے۔ جب ہم گھر کو جائیں یا دوستوں سے ملیں جو ہمارے ساتھ اعتکاف میں نہیں تھے، انہیں پتہ چلے کہ خاص عبادت سے آئے ہیں، اور جو کچھ ان کے اندر نفسیاتی بیماری تھی، پریشانی تھی، جو گناہ کے انگیزے تھے، وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ اور جاتے جاتے خدا سے ایک دعا کریں، خداوند عالم ہمیں لذت عبادت سے مالا مال کرے۔ اگر عبادت کا ذائقہ، عبادت کا ٹیسٹ جس بندے کو مل جاتا ہے تو یہ تمام جو کھانے پینے کے ٹیسٹ ہیں یہ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں لذت عبادت سے خداوند عالم نوازے، اور جب جائیں جہاں بھی جائیں تو لوگوں کو معلوم ہو یہ خاص عبادت کر کے آیا ہے، اس کا اثر ہماری پوری زندگی میں رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں اولا گزارش کروں گا ہمارے منتظمین جو مہدی باپو صاحب ہیں کہ وہ بھی کچھ ہمارے یہ اس کے لیے جو نظریہ ان کا جو تاثرات ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے وہ بیان کریں۔ ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ وہ افراد جو واقعاً انہوں نے بڑی زحمت کی ہے، صبح 4 بجے اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے گھر سے آ کر سحری کا انتظام کرنا، منتظمین جو تھے جو خدمت کر رہے تھے مینجمنٹ، اور افطاری کا انتظام کرنا، باقاعدہ روزہ رکھ کے یہاں تک افطاری پہنچا رہے ہیں، سحری پہنچا رہے ہیں، لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، صاف صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو امتحان بھی دے رہے ہیں، امتحان اسکول کا امتحان ہے اس میں بھی یہاں پر موجود ہے، ان کا بھی شکریہ، اور تمام برادران۔ اور آخری بات یہ کہوں گا کہ اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ درگزر کریے گا۔ مہدی باپو سے ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر نے کہا ہے کہ کر خدا کی بندگی رمضان میں، کر خدا کی بندگی رمضان میں، اور روح کی پاکیزگی رمضان میں۔ مولانا نے تو جو بات کہی، شکریہ کی شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کیونکہ میں یہاں کے خادم میں ہوں، اور خدا قبول کرے۔ لیکن ماشاءاللہ یہ مولانا سرفراز صاحب امام جمعہ و جماعت مسجد پنجتنی کے یہاں پہ خدمت دے رہے ہیں، تو ان کی یہ محنت اور ان کا یہ جذبہ اور ان کی خلوص تھا، اس کے ناطے یہ پورا پروگرام ماشاءاللہ عروج تک جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ جیسی شخصیت جو ہمارے مرزائے تقلید ہے، ان کے طرف سے آپ کو یہاں پہ انڈیا کے لیے بھیجا گیا، اور ماشاءاللہ آپ اتنا ٹائم نکال کے پہلے سے جب سے انڈیا میں آئے تب سے 10 دن، اس کے بعد میں تیسرے سال تک یہ آپ آ رہے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، کیونکہ لوگ پورے انڈیا میں آپ کو آدھا دن 2 گلاک 6 گلاک 5 گلاک کے لیے لوگ آپ کے لائن میں رہتے ہیں، لیکن آپ یہاں اتنا ٹائم نکال کے ان کی یہ خدمت اور ان کی جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، تو ہم کو تو ایسا ہے کہ وہ آپ ہر سال آتے رہیے۔ آپ آ جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم 3 سال سے کہ آپ آ جاتے ہیں نا تو موبائل میں جیسے چارجنگ کم ہو جاتا ہے، موبائل بند ہو جاتا ہے نا، تو آپ کے آنے سے یہ لوگ سب چارجنگ ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کے لیے ہم نے جو مولانا سے پہلے میٹنگ کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ایک شرط لگا دیجئے کہ موبائل لانے کا نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ سب لوگوں نے مانا۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے امی، اور اس کو پاس سے بوٹل لے لے تو رونے لگتا ہے، اسی طرح سے موبائل کی حالت ایسی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ان کا جذبہ اور ان کی جو یہ یہاں پہ جتنے ممبر ہیں، جتنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ سب ماشاءاللہ ان کی ایک فکر ایسی تھی کہ نہیں، ہم کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، اور یہ ہم تو وارثدار امام امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ علم و ایمان کی اخلاق کی دنیا ہے علی، علم و ایمان کی اخلاق کی دنیا ہے علی، جو کبھی خشک نہیں ہوتا وہ دریا ہے علی، اور سنگ اسود سے جو پوچھے تو گواہی دے گا، وارث حق کی طرح وارث کعبہ ہے علی۔ علم کے وارث تو
اور ہم میں آتے ہیں اور ہم علم سے جو پیچھے رہ جاوے تو وہ بات اچھی نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ مولانا کی مہم سے اور جو یہاں پہ جو مولانا صاحب ہے جو ان سب نے سب کا نام لیا ہے ان مولانا نے, ان نے بھی خدمت کی اور یہاں پہ آئے درس دیا یہ وہ, تو ہم ان کا بھی بہت بڑا ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یہاں سے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کچھ کمیاں ہیں, ماشاءاللہ آپ اگلے سال آئیں گے تو وہ کمی انشاءاللہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی کوئی تکلیف نہ پڑے, ان کی سہولت کے لیے ماشاءاللہ ایسی جو کچھ ہو انشاءاللہ لگایا جائے گا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آگے جا کے یہ فیوچر میں ہمارے سماج کے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہمارے مذہب کے لیے, ہمارے دیش کے لیے, سب کے لیے یہ ایک نمونہ بنے, دینی حساب سے, دنیاوی حساب سے. ایسی ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں تمامی برادران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, مولانا کا شکریہ, میری باپو کا, اور یہ دعا کرتا ہوں جو بچے واقعی امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں پروردگار ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. یہاں پر اپنا روزی روٹی چھوڑ کر آئے, پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. جو بے روزگار ہیں روزی کی تلاش میں, پروردگار ان کو اچھی سے اچھی روزی نصیب فرمائے. بار الہ ہم سب کو سپاہی امام زمان قرار فرمائے. حجت عصر کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بر محمد و آل محمد صلوات. آئیے ہم سرفراز مولانا سے بات کرتے ہیں, کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں ان کا کیا شیڈیول تھا. مولانا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس بار الحمدللہ جو اعتکاف میں شریک ہونے والے ہمارے برادران تھے ان کی تعداد جو تھی وہ 57 تعداد تھی, اور 57 لوگوں نے شرکت کیا. اور اس طریقے سے ہم نے شیڈیول کو منظم کیا تھا کہ صبح 10:30 بجے کلاس ہوتا تھا تاریخ اسلام کا, جس کو بیان کرتے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا دلاور عباس صاحب قبلہ. اور اس کے فوراً بعد یعنی 11:10 پہ کلاس تمام ہو جاتا تھا, اور 11:10 پہ شروع کرتے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شفیع الحسن صاحب قبلہ. ان کا جو درس ہوتا تھا وہ عقائد کے حوالے سے ہوتا تھا. پھر والا درس ختم ہونے کے بعد ہمارے مولانا قاری حسین عباس صاحب قبلہ آتے تھے اور وہ علم تفسیر کے حوالے سے بیان کرتے تھے. یہ نماز ظہرین سے پہلے سلسلہ رہتا تھا. پھر اس کے بعد نماز ظہرین جماعت سے, اور جماعت نماز ظہرین کے فوراً بعد درس اخلاق ہوتا تھا, جس کو بیان کرتے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اشرف علی غروی صاحب قبلہ, جو وکیل ہیں آیت اللہ سیستانی صاحب کے. وہ درس اخلاق دیتے تھے, اور اس کے بعد ہمارے بچے آرام کرتے تھے. اور پھر سلسلہ درس کا شروع ہوتا تھا 5 بجے شام میں. 5 بجے شام میں ہمارے مولانا شفیع الحسن صاحب قبلہ, جو بڑی خدمت انہوں نے کی ہے, بڑی زحمت انہوں نے کی, اللہ اس کا اجر تمام علماء کرام مہوہ کو عطا کرے, وہ آتے تھے اور علم حدیث کے بارے میں بیان کرتے تھے. اس کے فوراً بعد ہمارے یہاں قرآن خوانی کا سلسلہ ہوتا تھا, اور 6:30 بجے یہ تمام چیزیں تمام ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد نماز جماعت کا وقت ہو جاتا تھا مغربین کا, اور اس کے بعد جو روٹین رہتا تھا یہاں پہ قرآن خوانی کا اور تقریر کا, اس کے بعد دعا کا, اسی روٹین کے مطابق عمل کیا جاتا تھا. لہٰذا پھر میں ایک بار تمام برادران کا, تمام خدمت گزار کا, منتظمین کا, تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور زحمت کرتے ہوئے یہاں پر آئے. انہوں نے بڑی زحمت کی. اس ماہ مبارک رمضان جو گرمی میں ہوا ہے, گرمی ہے, اتنی شدید گرمی ہے, اس میں ان کا آنا, اور شب قدر ساتھ شب قدر میں رات بھر جاگنا اور پھر صبح اٹھ کے آنا, واقعاً بڑی خدمت کی ہے. برادران نے بھی اپنا ٹائم دیا ہے, اور علماء کرام نے بھی اپنی زحمت کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں. لہٰذا ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگار جتنے مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہدایت فرمائے, اور نیک اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام علماء کرام کو اسی طرح ہم ان کی خدمت, ان سے خدمت حاصل کرتے رہیں. اللہ ان کی تمام مرادوں کو پورا کرے اور امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرمائے. اور آخر میں خصوصاً علمدار گروپ جنہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے, ہر وقت آتے تھے,
ہمارے کلاس کو یعنی تقریر کو لائیو کرتے ہیں، اور ہر موقع پر جب بھی ان کو آواز دی جاتی ہے اس سلسلے کو دنیا بھر میں وہ پہنچا رہے ہیں۔ پروردگار ان کی جو ٹیم ہے ان کو بھی صحیح و سلامت و صحتی عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید علی میزان نقوی، یہاں اعتکاف پیرزادہ چوک مہوا گجرات میں ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ کاظم بھائی موجود ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ان کو اعتکاف میں ہمارا اس تیسرا سال ہے، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا شرف حاصل اور کیسا لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اعتکاف میں بیٹھے 3 دن ہوئے، بہت اچھا لگا ہے، اور سب باہر گام سے آئے ہیں، کوڑی نار سے آئے، مہوا کے ہے اور موبیانے کا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھے، اور مولانا صاحب نے اچھی سی خدمت کی ہے اور درس کیے ہے، سب کلاس کیے ہے، 5 کلاس تھے، سب ماشاءاللہ ہوئے ہے، اور مینجمنٹ کی بھی سب اچھی خدمت ہے، اور سحری افطاری سب اچھے سے مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے کاظم بھائی، اور آئیے ہم جانتے ہیں دوسرے لوگ سے کہ ان کو کیسا لگا اعتکاف میں۔ آئیے ہمارے جو کوڑی نر سے مہمان آئے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو جاوید بھائی ہمارے ان کو کیسا لگا اعتکاف میں۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں کوڈینر سے جاہد بھائی، میرا لڑکا یہاں پڑھ رہا ہے مہوا میں، محمد طاہر، اس نے میرے کو بتایا کہ اعتکاف ہے مہوا پیرزادہ چوک سرحد جماعت نقوی، تو میں نے کہا چلو اپنے بیٹھتے، تو میرے بیٹے نے کہا کہ میں بھی، تم بھی آؤ تو اپنے بیٹھیں گے۔ ہم نے یہاں آئے 3 دن یہاں ہم بیٹھے انشاءاللہ، اور سب کی بہت خدمت داری، اور سب کا اتنا 57 جانے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے، اور ماشاءاللہ سب کی سحری اور کھانا پینا سب کا انتظام بہت اچھا رہا، اور ہم کو بھی انشاءاللہ ایسا لگا نہیں کہ اس میں بھی آتے سال بڑھے گی یہ اعتکاف میں مدرسے کے لیے، اور ماشاءاللہ سب نے خدمت اچھی کی مئو والوں نے، اور ان کا سب کا شکریہ، اللہ ان کو جزائے خیر انشاءاللہ برکت دے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید بھائی۔ کہ ہمارے جاوید بھائی آئیے ہم عباس باپو سے بات کرتے ہیں، میں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور اعتکاف کے بارے میں اپنی 2-4 باتیں بتائیں۔ السلام علیکم عباس بھائی، آپ کو اعتکاف میں کیسا لگا عباس بھائی؟ بہت ماشاءاللہ اچھا لگا۔ یہ ماہ رمضان میں ہجری سن 1445 میں 2024 یہاں پہ تاریخ کا مسئلے سے درس رکھا گیا تھا، اور مسئلہ مسائل بھی تھے، اور یہ احکام کا بھی تھا، سب اچھا لگا ہم کو، اور ادھر خدمت بھی اچھی رہی، اور سب چیز میں ہم کو اچھا لگا۔ آتے سال انشاءاللہ ہم بھی اس میں پھر سے بھی شامل ہوں گے۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے عباس بھائی، آئیے ہم محمد علی نقوی بھائی سے بات کرتے ہیں کہ آئے اور اپنا اعتکاف کے بارے میں 2-4 باتیں بتائیں۔ محمد علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میزان بھائی۔ جی میں محمد علی نقوی، میں پہلی بار اعتکاف میں بیٹھا، 3 دن سے یہاں ہوں، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا میرے کو، یہاں سب کے ساتھ 3 دن گزارے، اور ایک الگ ہی روحانیت دیکھنے کو ملی ہے میرے کو، اور یہاں سب خدمت گزار کا میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے سب مینجمنٹ بہت ہی اچھا اور بہت ہی ماشاءاللہ ہر چیز ٹائم ٹیبل پہ کی، اور سب سے زیادہ شکریہ یہاں کے علماء کرام جو سارے درس تاریخ قرات اور سب جو درس تھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے تھے، اور ہمارے یہاں کے پیشمان مولانا سرفراز صاحب، ان کی خوب محنت، اور خود بھی یہاں ہے، وہ دیکھ کے بہت اچھا لگا، اور ان کی جو تعلیم ہے، ان کی سیکھ ہے، وہ انشاءاللہ آگے کہیں کام لگے گی۔ اب سب کا شکریہ، اور دعا کرتے ہیں یہاں جو سب بیٹھے اللہ ان کی دلی حاجت قبول کرے، اور ساتھ میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ شکریہ میرا، بہت بہت شکریہ محمد علی بھائی۔ آئیے ہمارے جو سورت سے مہمان آئے خالق بھائی، ان سے بات کرتے ہیں اعتکاف کے بارے میں۔ السلام علیکم خالق بھائی۔ السلام، خیریت؟ الحمدللہ، માશાઅલ્લાહ ગયા વર્ષે પણ હું અહીંયા આવ્યો હતો ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઇબાદત કરી હતી, મને ઘણો હૌસલા અફજાઈ મળી હતી। આ વર્ષે પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ માટે જ હું ખાસ આવ્યો હતો, અને મને આ વખતે ગયા વર્ષ કરતાં ઘણી તબદીલ થવામાં આવી છે, મને જોવામાં આવી, આ દર્શ કરવામાં આવ્યો, કુરાન શરીફની તફસીરો બતાવવામાં આવી, એ બધું જાણી મને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સારું સુકૂન મળ્યું છે। મને અહીંયાના જે ખિદમતગારો અને જે મૌલાનાઓએ ખિદમતો આપી છે ને એ બધું છે, એનાથી મને ઘણી ખુશી થઈ છે। અલ્લાહ તાલા એમને
આનો બદલો જરૂર આપશે. ઇન્શાઅલ્લાહ હું દુઆ કરું છું કે હર મોમિન ભાઈઓને આ હૌસલા અફજાઈઓ મળે અને એની તફસીર અદા કરે. बहुत बहुत शुक्रिया खालिक भाई. थे हमारे खालिक भाई आइए मैं मुंबई से बात करते हुए एहतिकाफ के बारे में 2-4 बातें बताई जो उनके एहतिकाफ मेरे के कैसा लगा. फिलहाल हमारे हिजरी सन 1445 सन 2024 मुबारक रमज़ान में आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के वकील जनाब हुज्जतुल इस्लाम अशरफी साहब इधर तशरीफ लाए और मौलाना पेश इमाम हमारे सरफराज साहब की निगरानी में एहतिकाफ का इंतजाम किया है. बहुत अच्छी तरह से हर एक मुल्क ने हिस्सा लिया है. 55 लोग हिस्सा शामिल हुए हैं. आइंदा साल दुआ करते हैं कि इससे ज़्यादा भी शामिल हुए. जो अलग अलग मौलाना हैं सब आए हमारे शहर के, उन सब ने दर्श दिया है. मौलाना तिलावत साहब, मौलाना कारी साहब, मौलाना अब्दुल हसन खान साहब और सब मौलाना ने तशरीफ ला कर सबको दर्श दिया है. दुआ करें.